بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to my social studies class in 7th grade. As you know بچوں, we will start now final term syllabus 2020 and 21. اس ٹرم میں آپ کے 2 چیپٹر شامل ہیں. یونٹ نمبر 2 پاپولیشن اینڈ یونٹ نمبر 8 ورکنگ فار گلوبل سٹیزنز. Today we are discussing about the introduction of chapter 2 population. اس چیپٹر میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے the distribution of population یعنی آبادی کی تقسیم, the density of population یعنی آبادی کی کثافت, اس کی ڈیپتھ کے بارے میں, then census یعنی مردم شماری, natural increase یعنی قدرتی طور پر بڑھنے والی آبادی کا تناسب, and then migration, and then urbanization. Now today's our topic is distribution of population. بچوں یہ سب سے پہلے آپ کو گراف کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے. دیکھیں figure number 1% urban for world and more and less developed regions 1950s 2020 and 2050. یعنی ایک ہمارے پاس پاسٹ کا ریکارڈ ہے, ایک 2020 تک کا کرنٹلی ہمارے پاس, اور پھر آنے والے سالوں میں جس حساب سے ورلڈ کی ڈسٹریبیوشن آف پاپولیشن بڑھتی جائے گی. ٹھیک ہے, اس چیپٹر میں بچوں ہم سب سے پہلے اسٹڈی کرتے ہیں ڈسٹریبیوشن آف پاپولیشن یعنی آبادی کی تقسیم. The growth of population in any part of the world increased or decreased is according to the available resources. کسی بھی ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی یا آبادی کی نشوونما کا جو ڈپینڈنٹ ہے اس کا بڑھنا یا کم ہونا اس کے ریسورسز پر میسر ہے. یعنی کہ پاکستان اور دنیا کے سب سے بڑے شہر, ہم نے اپنے جو اسٹڈی تھی کلاس 7 کی اسٹارٹنگ میں چیپٹر میں فرسٹ ٹرم میں ہم نے تمام چیزیں پڑھی تھی کہ پاکستان اور دنیا کے سب سے بڑے شہر کہاں کہاں واقع ہیں, اس کے بارے میں ہم نے جانا. اپنے پائی چارٹ کے ذریعے اور گراف کے ذریعے ہم نے ان مخصوص بستیوں کے خلفشار کے بارے میں سیکھ لیا, یعنی کہ وہاں پہ ریسورس کی کمی ہونے کی وجہ سے کیا کیا مشکلات پیش آئیں. یعنی آبادی کی تقسیم کے بارے میں اگر ہم کسی بھی قسم کی آبادکاری کی تقسیم کا مطالعہ کریں تو اس میں ہمیں اس کی آبادی کے اضافے اور آبادی کے ڈکریز ہونے میں ریسورسز پہ ڈپینڈنٹ ہونا پڑے گا. تو اس قسم کی جو چیز ہے وہ کہلاتی ہے ڈسٹریبیوشن آف پاپولیشن. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈینسٹی آف پاپولیشن. اب دیکھیں اس میپ کے ذریعے آپ کو بتایا گیا ہے ڈینسٹی آف پاپولیشن از دا نمبر آف پیپل لیونگ ان اے یونٹ ایریا دیٹ از اے اسکوائر کلومیٹر. آبادی کی کثافت ایک یونٹ کے علاقے میں لوگوں کی تعداد ہے, جیسے کہ 1 مربع کلومیٹر. اب آپ دیکھیں کہ یہ میپ میں دنیا کے ایک طرف کم آبادی نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف تھوڑی آبادی پھیلی ہوئی ہے, یعنی 1 مربع اسکوائر کلومیٹر کے حساب سے آبادی کا تناسب دیکھا جاتا ہے. اس کا مزید میں آپ کو ایکسپلین کروں. آپ کی فگر 2.1 پیج نمبر 12 میں بھی یہ بتایا گیا ہے. دیکھیں یہیں پر اے ایریا ہے اور بی ایریا ہے. ٹھیک ہے, اے ایریا میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یہی 10 لوگ ہیں اور ان کا رقبہ, ان کا ایریا پھیل گیا ہے, تو یہاں ان کی ڈینسٹی کم ہو گئی ہے. اب اسی 10 لوگوں کو اگر آپ ایک کمرے میں محدود کر دیں
کم جگہ میں محدود کر دیں 1 اسکوائر کلومیٹر، تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے اس کی ڈینسٹی زیادہ ہو گئی. تو یہ فگر 2.1 میں ڈینسٹی آف پاپولیشن کو شو کیا گیا ہے، اور اس کا تناسب اس کا ایریا کے حساب سے، آبادی کا تناسب ایریا کے حساب سے لگایا جاتا ہے. مزید یہ ڈینسٹی آف پاپولیشن کو سمجھنے کے لیے ہمیں بک میں پیج نمبر 12 پر ہی فگر نمبر 2.2 میں پاپولیشن ڈینسٹیز آف پاکستان اور نیبرنگ کنٹریز کا پرسنٹیج کے حساب سے بتایا گیا ہے. اب یہ گراف جیسے آپ میتھس میں کرتے ہیں، 0 سے سٹارٹ ہوا ہے ہمارا، لانگیٹیوڈ میں 100 200 300 اینڈ 400 یہ پاپولیشن پر کلومیٹر اسکوائر شو کر رہے ہیں. اور جو لیٹیٹیوڈ میں ہے لائن جو ایکس ایکسس پر ہے، اس میں پہلے نمبر پہ ایران، پھر افغانستان، دین چائنا، پھر پاکستان اور انڈیا. یعنی ڈینسٹی آف پاپولیشن آبادی کا تناسب میں سب سے کم جو ہے وہ ایران، پھر افغانستان، پھر چائنا اور 4تھ نمبر پہ پاکستان، اور اس کے بعد انڈیا. یعنی ان کی آبادی کا تناسب آپ کو بتایا گیا ہے. جی بچوں، مزید فگر 2.3 میں اسی گراف کو آپ کو سمجھایا گیا ہے مڈل ایسٹ کنٹریز سے، کہ سعودی عربیہ، عمان، یمن، قطر اور کویت میں ڈینسٹی آف پاپولیشن کی کیا حساب کتاب ہے. ٹھیک ہے جی بچوں. اب ہے پرسنٹیج آف پاکستان پاپولیشن. یہ پائی چارٹ جو بتایا گیا ہے وہ پاکستان کے مختلف صوبوں سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. دا پائی چارٹ بلو شوز دا پرسنٹیج آف دا ٹوٹل پاپولیشن آف پاکستان living in each province. That tells us something about the distribution of population in the country as a whole. یعنی پورے پاکستان میں جس علاقے میں ریسورسز زیادہ ہیں، نیچرل ریسورسز زیادہ ہیں، جیسے پانی، آپ کے جنگلات، ایگریکلچر اور آمدنی کے ذرائع، انکم کے ذرائع، ریسورسز جہاں زیادہ ہے وہاں آبادی زیادہ ہے. صوبہ سندھ میں 23%، پنجاب میں 56.6% اینڈ بلوچستان میں 5%. NWFP جسے KP کا نام دیا گیا ہے، اینڈ فاٹا کو، آپ کیا کرو گے اس کی پرسنٹیج نکالنے کے لیے پہلے ان تینوں کا سم اپ کرو گے، اور پھر جو سم آئے گا اس کو 100 سے مائنس کرو گے، تو آپ کے پاس NWFP اینڈ فاٹا کی پرسنٹیج آ جائے گی پاپولیشن کی. ٹھیک ہے. اس چارٹ کو باقاعدہ آپ اپنی کاپیز میں بناؤ گے اور میتھمیٹیکل سائڈ میں اس کا کالم میں کرو گے میتھمیٹیکل اسٹیپ جیسے میں نے بتایا، اور ان تینوں کو پلس کرنے کے بعد 100 سے مائنس کرو گے تو آپ کے پاس NWFP فاٹا یعنی KPK کی پاکستان پاپولیشن آ جائے گی، کی پرسنٹیج آ جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد بچوں، ویئر از ایوری بڈی ان دا ورلڈ. اس میپ میں فگر 2.6 میں دیکھیں 3 کلر کے کلر یوز کیے گئے ہیں، 3 طرح کے. ہائی ڈینسٹی پاپولیٹڈ، یعنی یہاں پہ جو ڈارک اورنج کلر ہے، پھر پیچ کلر ہے ماڈریٹ ڈینسٹی، اور بالکل لائٹ پیچ کلر ہے لو ڈینسٹی. تو پاپولیشن ڈینسٹیز یہ ورلڈ میں ظاہر کر رہی ہے جن علاقوں میں ریسورسز زیادہ ہیں وہاں پہ آبادی زیادہ ہے، اور جن علاقوں میں ریسورسز کم ہیں وہاں پہ آبادی نسبتاً کم ہے، اور جہاں بالکل ریسورسز نہیں ہیں وہاں آبادی تقریباً نہ ہونے کے برابر. تو فگر 2.6 میں اس کی مدد آپ پیج نمبر 14 سے لیں گے، وہاں پہ اس کو پورے طریقہ کار سے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور آپ باقاعدہ یہ میپ اپنی کاپیز میں ڈرا کریں گے اور کلر سے ہی یہ تینوں ایریاز شو کریں گے. ٹھیک ہے جی بچوں. اب مزید میں سمجھاتی چلوں کہ فگر 2.6 میں آپ کو کیا بتایا گیا ہے. دا میپ فگر 2.6 شوز دیٹ ایریاز آف ہائی اینڈ لو پاپولیشن ڈینسٹیز آر اسپریڈ ان ایونلی تھرو آؤٹ دا ورلڈ جسٹ ایز دے اسپریڈ ان ایونلی ان پاکستان. کہ کس طرح سے پاپولیشن کی ڈسٹریبیوشن کی گئی ہے. دا میپ فگر 2.6 shows that the uneven spread of the world's population
can be divided into three main areas. These are areas which are: number one, densely populated, high density; moderately densely populated, moderate density; and third one is sparsely populated, low density. नंबर वन यानी सबसे ज़्यादा आबादी, फिर उससे कम, और फिर कम से कम तर आबादी. In the last of this lecture, I am giving you home assignment. Answer the given questions. Question number one is, what is mean by distribution of population? Question number two is, what is mean by density of population? How is the density of population of any areas, region or city measured? What was the approximate population of Pakistan in 1947? Why some areas, regions of the world are densely populated? And sixth one is, why areas of Indus Plain are densely populated? Seventh one is, why Balochistan is scarcely populated? Question number 8 is, into how many areas grouped the uneven spread of population of the world is divided? इन तमाम आंसर्स के लिए आपको हेल्प मिलेगी विद द हेल्प ऑफ बुक पेजेस नंबर 12, 13, 14 एंड 15. एंड एज़ यू नो कि बच्चों, ये सारे तमाम सवालात के जवाबात आप कैसे करेंगे अपनी सोशल स्टडीज़ की कॉपीज़ में. पहले तो आप ये पूरी वीडियो देखने के बाद, लेक्चर सुनने के बाद मेरा इन तमाम पेजेस की रीडिंग करेंगे, और ये जो होम असाइनमेंट है इसके तमाम सवालात एक पेज पर कॉपी कर लेंगे, जैसा कि आप मिड टर्म तक करते आ रहे हो. ठीक है, उसके बाद आप अपनी लेक्चर से और बुक के पेजेस रीड करते हुए इन तमाम सवालात के आंसर्स लिखोगे. ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं अपने लेक्चर का इख्तिताम करती हूँ. थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़.